بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کے ایک عظیم ایمان افروز اور روحانی واقعے کے بارے میں، شب معراج۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو ایسی عزت اور قربت عطا فرمائی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا، ایسے وقت میں جب نبی کریم علیہ السلام شدید آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ طائف کے زخم تازہ تھے اور مکہ میں مخالف عروج پر تھے۔ ایسے کٹھن وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی اور عظمت عطا کرنے کے لیے معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ شب معراج کا آغاز ہوا مسجد الحرام سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو براق پر سوار کر دیا گیا۔ یہ ایک نورانی سواری تھی جو بجلی کی رفتار سے سفر کرتی تھی۔ چند ہی لمحوں میں نبی کریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ پہنچا دیا گیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے اور حضور علیہ السلام نے ان تمام کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ محمد رسول اللہ تمام انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق بھی کی۔ ناظرین، جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جانا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی عقل بھی جواب دے جاتی ہے۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثال قربت عطا فرمائی۔ اسی مقام پر نماز کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار عرض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے 5 نمازوں تک کم کر دیا، مگر اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ ناظرین، نماز وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر فرض ہوئی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جو نماز قائم کرتا ہے وہ دراصل معراج کو زندہ رکھتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور مکہ والوں کو یہ واقعہ سنایا تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اگر محمد نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ ناظرین، معراج ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آزمائش کے بعد آسانی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ ایمان عقل سے نہیں بلکہ یقین سے مضبوط ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو معراج کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔